سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 9 مئی 2024 ہے اور ٹھیک ایک سال پہلے پاکستان میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا تھا جس نے بہت کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو ہم اختصار کے ساتھ اس بات کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں جمہوریت، آئین کی بالادستی، سویلین بالادستی اور آئین سے ماورا ہو کر جو کچھ سیاست میں مداخلتیں ہوتی ہیں، ان سب حوالوں سے کیا تبدیلی آئی، کیا کچھ کھویا اور کیا کچھ پایا، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ابھی تک کی تاریخ ہے وہ بہت سارے مسائل اور مشکلات سے وہ پر ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ اور جس کو بہت کچھ مفکرین، کچھ اہل علم اور ریاستی ادارے، سیاست، شہریت وغیرہ مضامین پر کام کرنے والے لوگ اس مسئلے کو ام المسائل بھی کہتے ہیں۔ مسائل کی جڑ، بنیاد وہ ہے سول ملٹری تعلقات یا ریلیشن شپ، یعنی آئین میں جو کچھ طے ہے، یعنی ایک آئین کیا ہے، وہ ریاست اور عوام کا آپس میں ایک معاہدہ ہے، معاہدہ عمرانی جس کو کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کا ایک فریق عوام ہے اور دوسرا فریق جو ہے وہ ریاست ہے۔ اب ریاست کے جو ادارے ہیں ان کے لیے اس کے اندر حدود طے ہے کہ کس ادارے کا کیا کام ہے، اور ہر ادارے کا جو سربراہ ہے یا اس ادارے میں جو بھرتی ہونے والا، خاص طور پر عدلیہ اور فوج وغیرہ اور پارلیمنٹ کے بھی جب کوئی بندہ رکن بنتا ہے تو وہ ایک حلف بھی اٹھاتا ہے۔ حلف کیا ہے کہ بھئی ہم اس آئین کے اندر دیے ہوئے جو ہمارے اختیارات ہیں اس کو استعمال کریں گے، اور جو حدود طے ہے ہم ان حدود تک اپنا آپ کو محدود رکھیں گے۔ تو اب پاکستان میں ہوا یہ، اور ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی ہے، کہ یہاں پر ایک ادارہ شروع سے ہی بہت طاقتور رہا، ماشاءاللہ لگا کر طاقت کے بل بوتے پر، بوٹ کے بل بوتے پر، جبر کے بل بوتے پر اس نے قبضہ کیا اور ہمیشہ عوامی رائے کو روندہ کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی 4 مارشاء اللہوں کے ساتھ ساتھ کئی بار یہاں پر سویلین حکومتیں بھی بنی، لیکن جو بھی وزیر اعظم اپنے عہدے سے برطرف ہوا، نکالا گیا، یا اس کا عہدہ جب ختم ہوا تو اس نے ہمیشہ یہ شکایت کی اور یہ بات ببانگ دہل کہی، چھپے الفاظ میں یہ بات کہی کہ بھئی مداخلت ہوتی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، حالانکہ عدلیہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، اس کی طرف سے بھی جو کچھ ہوا ہمارے سامنے موجود ہے، اور عام طور پر ان دونوں نے مل کے بھی کھیلا ہے۔ تو اب کوئی بھی وزیر اعظم، یعنی خود میاں نواز شریف سب 3 بار وزیر اعظم رہے اور تینوں بار ان کا یہ الزام رہا، بے نظیر صاحبہ کا بھی یہ ہمیشہ الزام رہا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بھٹو صاحب کی تو پوری مثال آپ کے سامنے موجود ہے، اور پھر اس کے بعد جو 2008 میں جمہوری حکومت آئی تو اس کے اندر جو پہلا وزیر اعظم ہے یوسف رضا گیلانی، انہوں نے باقاعدہ اسمبلی میں تقریر میں یہ کہا کہ ریاست کے اندر ریاست ہے، اور پھر جب وہ عہدے سے ان کو نااہل کیا گیا وہ ایک کیس پہ، اور وہ عدلیہ کا ہی ظاہر سی بات ہے وہ کندہ استعمال ہوا، تو اس کے بعد بھی گیلانی صاحب کے 1-2 انٹرویوز ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مکمل ہمیں اختیارات استعمال کرنے کی آزادی نہیں ہوتی، مداخلت ہوتی ہے۔ اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب 1 سال کے لیے وزیر اعظم رہے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ نون لیگ کی حکومت آتی ہے اور اس میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس وقت پھر خان صاحب، ہمارے محترم عمران خان صاحب، وہ یہ بات طنز کے طور پر یا طعنے کے طور پر کہتے تھے کہ بھئی مسئلہ جو ہے وہ ملٹری میں نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ سویلین وزیر اعظم میں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی نواز شریف کی تو کسی سے نہیں بنی۔ پھر اس کا جواب دیا گیا کہ بھئی پھر کس سے بنی ہے، یعنی کسی سے ان کی نہیں بنی۔ خیر اس کے بعد پھر خان صاحب بہت چاؤ اور ان کے ساتھ وہ آئے اور بہت کچھ ان کے ساتھ مدد بھی ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب خان صاحب 2.5-3 سال میں لانے والوں پر یا ان کو محبت میں جو گرفتار ہوئے، اس وقت
اور باقی لوگوں کی شکلیں دیکھ کر یا ان کے پالیسیوں سے جن کو مسئلہ تھا، تو انہوں نے جو خان صاحب کے ساتھ ایک مدد کر کے ان کو لایا گیا تھا، تو اس کا 2 ڈھائی 3 سال میں وہی مسئلہ پھر ہوا۔ یعنی آپ یہ سوچئے اگر ہم اس نیریٹو کو مانے جس کے اندر یہ ہے کہ خان صاحب کے یا تحریک انصاف میں تو صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ خالص عوام کو ووٹ لے کے حکومت بنائیں، ان کو تو صرف اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا، تو اس صورت میں بھی آپ دیکھیں گے تو نہیں بنی خان صاحب کی۔ اور اگر ہم دوسری طرف کو دیکھیں، وہ کہیں گے نہیں ان کا تو کوئی کام ہی نہیں تھا، یہ تو خالص عوامی ووٹ سے ہم لوگ آئے تھے، تو ان کو بھی سامنے رکھے تب بھی بات یہی ہے کہ نہیں بنی، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہے کہ نہیں ووٹ بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہمارے سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ قبولیت اور مقبولیت دونوں تھی، یعنی مقبولیت تھی تو اس کو پھر قبولیت بھی مل گئی۔ جو بھی 3 صورتوں میں 3 نیریٹیوز کے تحت ہم دیکھیں تو ان تینوں صورتوں میں پھر جب حکومت بنی ہے تو اس وقت جو خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی جو محبت تھی اور جو ان کا آپس میں ایک ریلیشن شپ تھا وہ بہت مثالی تھا، اور خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہے، ایک پیج پہ ہے، ایک پیج پہ ہے۔ پھر خان صاحب نے اس وقت اس طرح سے بھی دعوے کیے کہ جو بھی کام ہوگا میں ذمہ وار ہوں، میری ذمہ داری ہے، وزیر اعظم ہونے کے ناطے ہر چیز میں، اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح کرے تو میں اس کو نوکری سے نکال دوں گا۔ خیر کہنے کی باتیں تو وہ ہوا، لیکن پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ 10 اپریل 2022 کو قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اور اس کے بعد خان صاحب جو ہے وہ اعتماد کھو بیٹھے ایوان کا، اور خان صاحب باہر آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب خان صاحب کے باہر آنے کا ظاہر سی بات انہوں نے پھر اس سے پہلے ہی کہا تھا، عدم اعتماد کی تحریک ابھی چل رہی تھی، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ اقتدار سے باہر آنے کے بعد میں خطرے ناک ہو جاؤں گا، اور وہ بات ہم لوگوں نے ویسے ہی لے لی کہ مذاق میں یا ایک غیر سنجیدہ، بس ٹھیک ہے خان صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خان صاحب نے جو مسلسل جلسے، جلوس، تقریریں، گفتگو، اور اس میں خاص طور پر میر جعفر اور میر صادق کے القابات سے نوازے، اس میں سب کو پتا تھا کہ اشارہ کس طرف ہے۔ خان صاحب نے کھل کے کسی آرمی چیف اس وقت جو بھی تھا اس کا نام نہیں لیا، یعنی باجوہ صاحب کا۔ پھر اس کا جب باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوتی اس کا خان صاحب نے کھل کے نام لینا شروع کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کس کس کا اس میں ہاتھ تھا۔ اس کے بعد پھر جو ابھی نیا آرمی چیف ہے عاصم منیر صاحب، وہ عہدے پر آتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ دھرنے، یہ چیزیں ہوئی، لیکن بہرحال یہ سب ہوتا رہا۔ خان صاحب ببانگ دول، اور یہ ہم اس وقت سے جو خان صاحب کے جمہوریت اور آئین کی بالادستی، جمہوری اقدار کی بنیاد پہ جو خان صاحب کی مخالفت کر رہے تھے کہ بھئی یہ سیاسی آدمی نہیں ہے، یہ ان کے لیے جمہوریت کوئی چیز نہیں ہے، خان صاحب کے لیے آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو ان بنیادوں پہ خان صاحب کی مخالفت کر رہے تھے، ان کے دل میں خان صاحب کے لیے کچھ نرمی آنی شروع ہوئی کہ بھئی جو خالص اس اصول پہ کھڑے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد خان صاحب جب گرفتار ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ 9 مئی ہو جاتا ہے 2023 کو، تو اس کے بعد پھر ہم اس جگہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ جب یہ ہوا خان صاحب گرفتار تھے، تو اگلے دن جب وہ کورٹ میں آئے تو بندیال صاحب جو بھی تھے اس وقت چیف جسٹس، انہوں نے کہا بھائی آپ اس کی مذمت کریں، تو خان صاحب نے کہا بھئی میں کس بات پہ کروں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ عوامی رد عمل تھا، یعنی مجھے گرفتار کیا تو عوام نے رد عمل دیکھا ہے۔ خیر تو وہ 9 مئی ہوا۔ اب 9 مئی سے متعلق ہمارے ہاں 2 خاص طور پر بڑے اس کے اوپر گروہ پائے جاتے ہیں، 2 بیانیے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھئی یہ خالص منصوبہ بندی کے تحت پی ٹی آئی والوں نے میٹنگز کر کے، اجلاس کر کے، باقاعدہ ایک پری پلان ان کا یہ تھا کہ ان مقامات پہ ہم نے جانا ہے، جو جی ایچ کیو، کور کمانڈر ہاؤس، باقی جو فوجیوں کی جو تنصیبات ہے اس پہ۔ تو بہرحال یہ ایک بالکل سوچا سمجھا منصوبہ تھا، اور اس وجہ سے یہ تنے جائیں گے، اور یہ ریاست کے اوپر حملہ کیا۔ دوسرا پی ٹی آئی والوں نے آہستہ آہستہ جو اپنا بیانیہ بنایا، اور ابھی اسی کو ہی انہوں نے اپنی پالیسی کے طور پر رکھا ہوا ہے، اس کی روح سے ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ باقاعدہ اسٹیٹ نے اور خاص طور پر فوج نے ہی اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا، یعنی یہ ایک سازش تھی پی ٹی آئی کے خلاف۔ یہ 2 انتہائیں ہیں۔ ایک غیر جانبدار سیاست کا مطالعہ کرنے والے یا ان چیزوں کو دیکھنے والے کی نظر سے ہم دیکھیں، یعنی اپنی بات کریں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ہو گئی، یعنی جو پورا 1 سال خان صاحب نے دبا کے تقریریں کی، گفتگویں کی، جلسے، جلوس، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد پھر زمان پارک کے باہر جو کچھ ہوتا رہا، یعنی پولیس آتی تھی، ان کو کارکنان نے کبھی ان کو اندر گھسنے نہیں دیا، تو اس سے بھی دوست ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو کارکنان یا ان کے حامیوں میں ایک جوش اور ولولہ تھا۔ آپ اس وقت کی خبریں، ٹی وی چینلز کی جو چیزیں آپ اس وقت نکال لیں آپ کو نظر آئے گا، یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ریڈ لائن ہے، اس پہ کوئی نہیں آ سکتا۔ خیر
اس کے بعد حالات تبدیل ہوتے اور خان صاحب جو ہے وہ گرفتار ہوتے. تو اس میں پھر ہوا یہ کہ ایک تو ان کا ذہن بنا ہوا تھا، اور یہ بات کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان، ANP، MKM، باقی قومی اور علاقائی جماعتیں، ان کے کارکنان، ان سب کا بھی یہی تھا کہ بھئی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان کی لڑائی ہے، سویلین اور مقتدرہ کی جنگ ہے. اس کے اندر جو ہے ہمیشہ سیاستدانوں کے ساتھ ہی زیادتی ہوئی اور ان کو کبھی نہیں پوچھا گیا. تو باقی لوگوں کا بھی یہ ذہن بنا ہوا تھا. اب خان صاحب کی پارٹی کا بھی بھرپور بنا، اور خان صاحب کی پارٹی کا یہ ہوا کہ نہ صرف ذہن بنا بلکہ انہوں نے اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے جس انداز سے اس کو پروموٹ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے، اور اس نے سب کو دفاعی پوزیشن پہ کھڑا کر دیا، اور بہت اچھا تھا یہ. پھر اس کے بعد یہاں پر خان صاحب کی گرفتاری کے بعد پھر لوگ نکلے، ٹھیک ہے. اس نکلنے میں پھر شاید ہوا یہ کہ ایک غصہ اور جوش اور جذبے کا لوگوں میں وہ تھا، تو وہ نکلے، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ بھئی چونکہ گرفتار کرنے والے رینجرز ہے، عدم اعتماد کو لانے والے فوج ہے، باجوہ لوگ تھے، یہ ادارہ اس سے ملوث تھا اور ان کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے اس طرف بھی گئے. جب یہ لوگ گئے تو ان لوگوں نے اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، ان کو جانے دیا. اب اس کی وجہ یہ بتائی جاتی کہ جی اگر ہم کارروائی کرتے تو پھر وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی طرح یہ بہت بڑا ایک اسکینڈل بن جانا تھا، اور پھر فوج اور پورے اداروں کو پھر بدنام کرنا تھا کہ دیکھو انہوں نے نہتے لوگوں کو مارا. تو اس وجہ سے انہوں نے بھی اس کو کھلا چھوڑ دیا. تو یہ اس طرح سے ہوا، یعنی ان کا ایک یہ جینون تھا، یہ PTI کے ہی کارکنان، ان کے ہمدرد، ان کے سپورٹرز تھے، ظاہر سی بات ہے، اور ادھر سے بھی ان کی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی. اب کیوں نہیں ہوئی اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی، باقی وجوہات اگر ہے انہوں نے ہونے دیا یا ان کے لوگ بھی اس کیا کہنا چاہیے عوام کا حصہ بن کے انہوں نے یہ کیا، تو وہ اس کی پھر تحقیقات کے بعد یہ چیز ہوگی. اچھا جب یہ ہوا تو اس وقت ہم ایک سرسری ان چیزوں کو دیکھنے والے یا ایک اصولی طور پر چیزوں کو پڑھنے والے ان لوگوں کا یہ خیال تھا، ہمارا اپنا بھی، کہ بھئی یہ اب جو ہے فوج مکمل سیاست میں آ گئی، یعنی بجائے فوج کی سیاست میں مداخلت کا جو تاثر ہے وہ کمزور ہونے کی مزید مضبوط ہو گیا، یعنی انہوں نے ہر طرح سے اب اس کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا. تو یہ ایک اس وقت یہی خیال تھا اور یہی سمجھ میں آتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ ان کی خان صاحب نے جو ان کا کام تھا یا ان کا جو طریقہ کار ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر عمل کیے رکھا ہے. کیا تھا وہ کہ باقی جو سیاستدان ہے، میاں صاحب تھے یا پیپلز پارٹی کے بھی لوگ، وہ بس ہلکی پھلکی موسیقی بجا کے چپ ہو جاتے تھے. میاں صاحب نے اس سے پہلے 2017-18 میں 18-19 میں جو بلکہ 20 میں وہ جو جلسوں میں نام لینا شروع کیا، اس کے بعد جب ان کے معاملات کلیئر ہو گئے تو وہ چپ ہو گئے. خان صاحب نے یہ نہیں کیا. اگر یہ 9 مئی اور اس کے بعد گرفتاریاں، اس کے بعد اگر خان صاحب بالکل سم بکم عمی بنے رہتے جس طرح یہ دوسرے لوگ بنے ہوئے تھے، تو پھر بہت زیادہ یعنی مداخلت نہ صرف زیادہ ہونی تھی بلکہ پورا ہر طرح سے ان کا کنٹرول ہو جانا تھا. لیکن خان صاحب نے اپنی روایتی ضد کہے، اپنے اصول پرستی کہیں، آپ جو جس ٹیبل کے جس طرح ہے اسی حساب سے آپ اس پہ بات کریں گے. تو خان صاحب نے مسلسل اس پہ گفتگو جاری رکھی. جیل میں بھی جب وہ اڈیالہ میں منتقل ہوئے، گفتگو کی اجازت نہیں ملی تو انہوں نے باقاعدہ کورٹ سے اجازت لی کہ بھئی مجھے صحافیوں تک رسائی دی جائے. اور اس وقت خان صاحب مسلسل بولتے رہے اور دبے الفاظ میں بولتے رہے. پھر اب گزشتہ 1-1.5 مہینے سے انہوں نے کھل کے نام بھی لینا شروع کیا چیف کا اور پورے ادارے کا کہ میرے ساتھ ان کا وہ ہے. تو کہنے کا ہوتا ہے اس سے ہوا یہ کہ جو سویلین بالادستی کی تحریک ہے، ہمارے طالب علم خیال میں اس کو تقویت ملی ہے. یعنی وہ تقویت اس طرح ملی ہے کہ ابھی جیسے پرسوں DG نے جو پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد جو تحریک انصاف نے تابڑ توڑ حملے کیے اور جس انداز سے انہوں نے ببانگ دور جواب دیا، اس کی تاریخ نہیں ملتی. یعنی پہلے جب نواز شریف کا جھگڑا ہوا اور وہ زبیر اور ان کی ملاقاتوں پہ جب DG ISPR اس وقت کی انہوں نے پریس کانفرنس کی تو نون لیگ نے ہلکا پھلکا جواب دیا، بس اس کا چپ. لیکن یہ تحریک انصاف کی خوبی اس کو ہم کہیں گے کہ انہوں نے بیک زبان ہو کر اور باقاعدہ جیسے اسد قیصر نے کہہ دیا کہ ہم تو اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے، کسی اور سے کیا مانگے. اور باقی نے بھی یہ جو ایوب کا پوتا ہے عمر صاحب، کیا نام غالباً عمر ایوب، اپوزیشن لیڈر، انہوں نے بھی کل ایک کانفرنس میں لطیف کھوسا جس طرح سے گھرش اور برس کے بول رہے. تو کہنے کا تھا کہ خان صاحب چونکہ ڈٹے ہوئے جیل کے اندر بیٹھ کر چاروں طرف سے وہ نہتے ہونے کے باوجود، تو ان کے لوگوں کو بھی یہ شہ ملی اور ان کے لوگوں کو بھی یہ طاقت ملی کہ نہیں بولنے. تو اس ایک تو یہ چیز دیکھے کہ اس سے سویلین بالادستی کی تحریک کو مضبوطی ملی ہے، اس کو تقویت ملی ہے. ورنہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ادھر سے جواب آگے تو یہ سب سمیعنا و اطعنا کر کے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کیا بلکہ یہ سب سجدے میں گر جاتے تھے. اب نہیں ہوا. اب یہ لوگ کھڑے رہے اور بالکل باقاعدہ
ٹھیک ہے نیشنل میڈیا نے ان کی چیزیں نہیں دکھائی، وہ تو یہ تو ہوتا ہی ہے، اس کو بھی ختم ہونے میں ٹائم لگے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں عدلیہ میں ہمیشہ مداخلت کا ہمیں جو سامنے ہے تاریخ، اس کے اندر چیزیں ملتی ہے۔ یعنی سب سے بڑی اس سے مثال کیا ہے کہ پھانسی دی گئی بھٹو صاحب کو، باقاعدہ مداخلت سے دی گئی نا، یعنی اس کو تو تسلیم کر لیا گیا، یہ آپ اس کے اندر یہ کوئی رائے نہیں ہے بلکہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے۔ تو اس طرح سے لیکن اب دیکھیں اچھا 2023 تک بھی جس طرح سے وہ تھا خان صاحب کی حمایت میں، یا جو بھی اس سے پہلے بھی جو خان صاحب کے اپنے دور میں بھی جو فیصلے ہوئے، یا اس سے پہلے جو پاناما وغیرہ کے جو فیصلہ ہوا، ان سب میں آپ دیکھیں اس میں صرف اس وقت ایک جج بیچارے نے بولا، وہ جو صدیقی صاحب، اور ان کو کس طرح سے کھڈے لائن لگا دیا گیا اور کس طرح سے ان کی زندگی برباد کی گئی، اور ان کو جبر کا ایک پورا اس سے ان کو گزرنا پڑا۔ لیکن اس مرتبہ ان ججز پر عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے دباؤ تھا یا نہیں، اس کا تو فیصلہ بھی ہوگا کیونکہ وہ کورٹ میں وہ کیس چل رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان ججز کا کھڑا ہو جانا، ان سب کا خط لکھنا اور بیک زبان ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم اس مداخلت کو قبول نہیں کرتے، ہمیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہے یا نہیں، یہ تو ابھی فیصلہ ہونا ہے، لیکن یہ بہت بڑی علامت تھی۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی جس سے خدا کا یہ شکر ہے کہ سویلین جو لوگ ہیں، یعنی خان صاحب کی اس قربانی سے جیل میں بیٹھ کر جس انداز سے وہ بات کرتے ہیں، جس انداز سے وہ اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں، جس شدت سے بیان کرتے ہیں، اب سوشل میڈیا پہ جو ان کے لوگ ہیں یا باقی وہ تو ظاہر سے ٹھنڈے پڑ گئے، لگتا ہے ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن خان صاحب اس وقت ڈٹے ہوئے۔ اس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے طالب علم کے طور پر کہ اب یعنی اگر یہ برقرار رہا انشاءاللہ تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں حقیقی سویلین کی بالادستی ہوگی، اور یہاں پر جو ادارہ ہے جس بنیاد پہ بھی ان کی مداخلتیں ہیں، وہ تمام ادارے انشاءاللہ اپنے اپنے دائرے میں چلے جائیں گے، اور پھر وہ جو المسائل میں نے شروع میں کہا تھا، ملٹری اور سویلین کی جو چپلش ہے یا طاقت کے بلبوتے پر جو ہمیشہ سویلین کو دبایا گیا، تو وہ انشاءاللہ ختم ہوگا، اور پھر جب المسائل حل ہوگا تو باقی بھی ہوگا۔ یعنی پھر ہر وزیر اعظم، ہر منتخب نمائندہ وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا، پھر وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھ پہ اس کا دباؤ تھا، میں نے تو یہ کرنا تھا، مجھے تو نہیں کرنے دیا گیا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جو یعنی اس وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تحریک انشاءاللہ بڑھے گی، کامیاب ہوگی، اور آخر کار جو ہے یہاں پر خلق خدا کی راج ہوگی، خلق خدا کی حکومت ہوگی، یعنی عوام کے منتخب لوگوں کی۔ ایک اور چیز جو کہا کہ معافی مانگو، بھائی کس بات کی؟ تو خان صاحب نے کیسے اس کو مزے سے مسترد کیا ان کی پارٹی کے لوگوں نے۔ اس کے اندر ایک چیز جو لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی سیاستدان کو یہ کرنا چاہیے، وہ تو چونکہ طاقتور ادارہ ہے فلانا، تو بابا ہر وقت سیاستدان کیوں قربانی دے؟ یعنی پوری تاریخ آپ دیکھ لیں، غلاظتیں جن لوگوں نے بری ان کو کوئی نہیں پوچھتا، ان غلاظتوں کو صاف کرنے کے لیے سیاستدان آتے ہیں، جیسے ان کی کچھ صفائی ہوتی پھر اس سیاستدان کو ذلیل کیا جاتا ہے، غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے، کرپٹ مشہور کیا جاتا ہے، چور کہا جاتا ہے، ڈاکو کہا جاتا ہے، عوام میں اس کو بدنام کیا جاتا ہے۔ پھر جی چونکہ اداروں کی عزت کے لیے ہمیں خاموش رہنا چاہیے، نواز شریف نے بھی یہی کیا، پیپلز پارٹی والوں نے بھی یہی کیا کہ ہمیں اداروں کی ساکھ جو ہے نا اس کی وہ ہے۔ تو بابا جب اداروں کو ہی نہیں ہے اپنی ساکھ کا، اور جب تک آپ ایک مرتبہ ڈٹ کے اس طرف ہو نہیں جائیں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ خان صاحب معافی مانگے یا ان کی پارٹی معافی مانگے یا ان کو معافی مانگنی چاہیے، اداروں کی ساکھ کا مسئلہ ہے، تو پھر ہر ایک کو اپنے ادارے کا سوچنا چاہیے، تو یہ نہیں۔ یعنی آپ خان صاحب کی یہ بھی ایک خوبی ہمیں ماننی پڑے گی کہ انہوں نے یہ اس کارڈ کے پیچھے وہ نہیں چھپے کہ چونکہ میں سیاستدان ہوں، چلو ٹھیک ہے میں اس کو درگزر کر دیتا ہوں، چلو میں وسیع تر مفاد میں ملک کے اور ریاست کے میں معافی مانگ لیتا ہوں، اس طرح نہیں۔ یہ جب بھی ہوا ہے اس کا نتیجہ غلط نکلے۔ تو بس یہ مختصراً میں نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھے کہ 9 مئی سے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، تو دیکھا جائے۔ اب یہ آپ پہ ہے، آپ ٹیبل کے کس طرف ہے، طلحہ صاحب کی طرف ہے یا دوسرے طرف ہے، تو اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا کہ بھئی اگر آپ مخالف ہے خان صاحب کی شدید تو آپ کہیں گے وہ جمہوریت کو بڑا نقصان ہوا، آئین کی بالادستی کو۔ اچھا بھائی کیسے، وہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ اور اگر آپ ٹیبل کی اس طرف ہے تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی اس کے دن آپ پھر یہ کہیں گے کہ نہیں، اس سے سویلین بالادستی کی تحریک کو کامیابی ملی ہے، کامیابی تو نہیں کہیں گے، طاقت ملی ہے، قوت ملی ہے، بندہ جیل میں بیٹھ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے اور ببانگ کی دہل کرتا ہے، اور اس کے پارٹی کے لوگ بھی فی الحال ابھی تک کافی لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ کیا کھویا کیا پایا۔ ہم نے اپنے حساب سے جو چیز دیکھی یا ہمیں سمجھ میں آئی وہ ہم نے ایک طالب علم کی رائے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی۔ تو پھر دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی کسی نشست میں اور کسی گفتگو کے ساتھ۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔